اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجو شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کا صبر و صلاح سے آج ہماری 28ویں نشست ہے۔ مکہ میں جو سب سے پہلے جو توحید اور عقائد کے ساتھ ساتھ جو پہلے احکامات وجودیہ اور ظاہری اور باطنی نازل ہوئے وہ صلاح اور صبر کا، باقی خوبیاں جو اس معاشرے میں پہلے سے تھیں جو دین ملت ابراہیم ہونے کے ساتھ ساتھ تھی وہ تو خیر تھیں۔ اس میں ہے اقیم الصلاۃ واصبر، تو اس کے جو ہے وجودیہ احکام وجودیہ جو نماز کے لیے ہیں، اور پھر اس کے شان جو ہے فرائض واجبات سنت مستحبات مکروہات و مکروہ تحریمی و حرام، و اسی طرح جو ہے مفاسد صلاح، نماز پابندی میں جو ہے جماعت کی پابندی کے وجوب کو ساکت ہونے کے عذر، یہ سارے فقہا نے جمع کیے ہیں۔ اب صبر ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی ایسے احکام وجودیہ نہیں ہیں، اور باطنی جتنے بھی احکام ہے، صبر ہے، شکر ہے، استغناء ہے، قناعت ہے اور تواضع ہے، تو ان چیزوں کے کوئی ظاہری شکل نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے کہ یہ نہ کرو، چھوڑنے کی چیزیں ہیں۔ جیسے حضرت نے تفصیلی بتایا ہے کہ ذنب لسان ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ زبان کو روکو، اور جس طرح پہ ہنگم ہماری زبانیں چلنے کی عادت ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کرو۔ اسی سے غیبت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اسی سے جھوٹ ہوتا ہے، اسی سے دغا ہوتا ہے، اور اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ارشاد ہے امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ طالبان کے گزشتہ دور میں ہمارے جو ان کے وزیر تشریفات تھے وہ تشریف لے، اور ہمارے باٹلے سے ہمارے جو ہے قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، دیوبند سے فارغ تھے، وہ بڑی باقاعدگی سے رمضان میں تشریف لاتے تھے، پہلے رمضان سے آتے تھے اور کچھ شوال کے روزے رکھ کے پھر رخصت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ آتے تھے اور بڑی 3 سپارے روزانہ وہ مغرب و عشاء میں اوابین میں وہ پڑھتے تھے، بہت پکے انسان تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ فلاں صاحب آئے تھے، بہت بڑی شخصیت کا نام لیا، میں بڑی شوق سے ان کے پاس گیا ملاقات کے، جب وہاں گیا تو میری وہ ساری کیفیت کفور ہو گئی، اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ جو جذبہ لے گیا تو فوراً زائل ہو گیا، سمجھ مجھے نہیں آئی۔ جب انہوں نے سوال کی تو اس وقت ان کے وزیر تشریفات بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرا بھی ساتھ اس کے جوڑ لیں کہ ہمارے پاس جو وفود آتے ہیں، جیسے آج کل ان کے پاس آنا جانا شروع ہے، تو ہم بعض جو مسلم ممالک کے وفد ہوتے ہیں ان کے چہرے بہت سخت اور کراہت ان کے چہروں سے محسوس ہوتی ہے، اور بعض کافروں کے جو دیش سے ہوتے ہیں ان کے چہرے نرم ملائم ہوتے ہیں، اور تو یہ وہی چیز، اس میں فرق کیا ہے حضرت؟ میں نے کہا صحیح ہے، ظاہر ہے کہ 2 احکام ہیں، ظاہر کے احکام بھی ہیں اور باطن کی بھی ہیں۔ جو ظاہر میں احتیاط نہیں کرتے، ذنب لسان میں جو خیال نہیں کرتے، گالم گلوچ میں لگے رہتے ہیں اور زبان کی بے احتیاطی کرتے ہیں،
اسی میں تحریر اور تقریر دونوں شامل ہیں، یہ دونوں ظاہر کے اعمال ہیں۔ تو جب وہ اس کا احتیاط نہیں کرتے تو ان کی ظاہر بگڑتا ہے، ان کی شکلوں کے اوپر نحوست بہت واضح آتی ہے کہ ہر عام فہم آدمی بھی دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کفر جو ہے یہ باطن کی چیز ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کفر ہے، نفاق ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، تو اس کا اثر بھی باطن پہ رہتا ہے، ظاہر پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے امسک لسانہ کا حکم ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس کا ہم اکثر اپنے دوستوں سے مذاکرہ کرتے ہیں، پرانے بزرگوں میں تھا کہ تولو اور بولو، کہ بات تو پہلے دل دماغ میں آ رہی ہوتی کہ یہ میں کروں، اس بات کو میں نے کرنا ہے، پھر اس کا جو آلہ ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے اس کے اظہار کا۔ اب اس وقت تولنے کا موقع آتا ہے کہ اس کو ایک پلڑے میں ڈالو ترازو کے، کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے دین کا کیا فائدہ ہے، اللہ کی کتنی رضا حاصل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اتباع نصیب ہوتی ہیں، اور دینی کیا فائدہ ہے اس بات سے۔ اگر وہ نہ سمجھ آئے تو رک جائے، دوسرا سیکنڈ اس کو دوسرے ترازو میں ڈالو اس بات کو کہ اس سے میری دنیا کے کیا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، تو رک جائے، وہ بات نہ کریں۔ اس میں ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ بے فائدہ یہ پوچھنے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، جس سے نہ تمہیں کوئی لینا دینا، اس کی نحوست دل پہ جو اہل دل ہوتے ہیں فوراً محسوس کر لیتے کہ یہ غیر ضروری بات کیوں میرے نام اعمال میں لکھی گئی۔ اور دوسرا شخص ہے کہ جو صبح سے اپنی روزی حلال کمانے کے لیے وہ آوازیں لگا رہا تو کہ جو ہے سبزی لے لو، آلو لے لو، توری لے لو، وہ چونکہ اپنی جائز دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذرا بھی نحوست نہیں آئے گی کیونکہ وہ جائز دنیا کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہوتا ہے، اسی سے سارے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس میں بہت بے احتیاطی ہیں، جھوٹ، چغلی، بہتان، تہمت، اور یہی تقریر کے ساتھ تحریر بھی اسی میں آتے ہے کہ پہلے تو اخبار وغیرہ، اب تو نئی چیزیں سوشل میڈیا آ گئی ہیں، تو اس لیے جو خبر نشر کی جائے بڑی تحقیق سے کی جائے، اور ان چیزوں کی جو ہے وہ باریکیوں کو پیش نظر رکھ کے ان چیزوں کو وَإِذَا جَاءَكَ الْفَاسِقُ بِنَبَإٍ، یہ حضرت ہمارے عبدالکریم قریشی سے بیر شریف والے بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو خبریں لاتے تھے ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دیتے تھے۔ تو جو کاملین ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی بات کی بڑا تعقب کرتے ہیں، وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، تو ہم جیسوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ حضرت کے ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ تھے کہ ناصح کے لیے حکم ہے جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت ہم لوگ بے باک ہو گئے نصیحتوں میں۔ ہمارے حضرت فارسی کا ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، کار خود کن، اپنے کام کی دھن میں لگو، کار دیگر مکن، دوسروں کے کاموں کی ٹو میں مت لگو کہ یہ ایسا کیوں کیا ہو ایسے۔ خاص کر حرمین میں ہم دیکھتے ہیں جو اس قسم کے غیر تربیت ناصح ہوتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہوتے کہ بال کاٹے نہیں کاٹے عمرے کے باہر، یہ تیرا کیا کام ہے، تیرا کیا لینے دینے، کوئی پوچھے گا تو اپنے کسی رہنما سے پوچھے گا۔ تو ناصح جو اس قسم کے جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ پھر بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر ناصح کہ کوئی مسلمان جماعت سے نماز پڑھتا ہو اور اس پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے، ہمارے دوست ان کو چھیڑتے رہتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، جب پوچھے تو بتاؤ، باقی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔
ان چیزوں کو ہم جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.